سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ مجھے ان کا حال بتائیے۔ ام جمیل نے کہا، آپ کی والدہ ہماری باتیں سن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، ان سے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ام جمیل نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحیح سالم ہیں۔ پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ کہا، وہ دار ارقم میں ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اس وقت تک کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر لیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک انتظار کیا۔ جب لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی اور گلیوں میں سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں خواتین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر دار ارقم میں پہنچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو دیکھا، ان کے زخموں اور حالت زار کا مشاہدہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھکے اور اپنے دوست کو محبت و شفقت سے بوسہ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق عتبہ نے میرے چہرے ہی کو زیادہ نشانہ بنایا ہے۔ پھر اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں، مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے محبت ہے، آپ برکت والے نبی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، یہ مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نار جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ انہیں راہ حق کی ہدایت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور ام الخیر نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے سے اندازہ کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بے پایہ محبت تھی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نمایاں خوبیاں اور خدمات۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ان کو بہت سے ایسے اعزازات ملے جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئے۔ مثلاً وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مار کھائی، وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی نصرت کے لیے اپنا مال فراخ دلی سے خرچ کیا۔ مفسرین کرام اس امر پر متفق ہیں کہ سورہ لیل کی یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ بہت متقی شخص اس نار جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا اسے بدلہ دینا ہو۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں امیر حج بنا کر بھیجا گیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے متفرق اوراق کو جمع کر کے اسے ایک کتابی شکل دی۔ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سنبھالی اور نہایت نازک وقت میں اسلام کی ڈولتی کشتی کو سہارا دیا۔ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی۔ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں ستائے جانے والے 7 غلاموں کو اپنا مال خرچ کر کے کفار کے چنگل سے آزاد کرایا۔ ان میں سیدنا بلال، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ ان کی بیٹی، بنو معمل ان کی ایک لونڈی اور ام عبیس رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اخلاق کریمہ اور خصال حمیدہ کے پیکر تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کون ہے جس نے آج اللہ کی خاطر نفلی روزہ رکھا ہو؟
صدیق اکبر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عیادت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چاروں خوبیاں جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں رفیق تھے۔ یہ سفر بے حد پرخطر اور دشوار تھا۔ اسی سفر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا سب سے زیادہ درخشاں باب شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے سفر کا پروگرام ایک دینی اور ملی راز تھا جسے مخفی رکھنا بہت ضروری تھا تاکہ کفار و مشرکین اس پروگرام سے بے خبر رہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود اور ان کا پورا گھرانہ اس پروگرام سے آگاہ تھا، مگر ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایثار و وفاداری اور رازداری کا داد دیجیے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا خوف یا لالچ ان سے یہ راز افشا نہیں کر سکا، حتیٰ کہ ان کے گھر کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی اس مہم میں مکمل رازداری اور جرأت و شجاعت سے اپنی خدمات فراہم کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے کا کسی کو علم نہیں ہونے دیتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور اسماء رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر گریہ وزاری کی بجائے اپنے والد گرامی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ سفر بڑی محنت اور توجہ سے تیار کیا۔ سیدہ اسماء نے مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اپنے کمر بند پھاڑ کر دونوں حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے ان عظیم مسافروں کے اس توشہ دان کو دھانا باندھا جو انہوں نے ان کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور دوسرے حصے کو کمر سے باندھ لیا۔ اس عظیم فدیانہ کردار پر انہوں نے لسان رسالت مآب سے ذات الناطقین کا لقب پایا۔ جب یہ گرامی قدر مسافر روانہ ہو گئے اور کفار و مشرکین کو تلواروں کی چھاؤں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنے والے سیدنا علی بن ابی طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اتا پتہ نہ ملا تو وہ بڑے زج ہوئے۔ ہانپتے کانپتے سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور سیدہ اسماء سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ جواب پا کر اس بدبخت ٹولے کے ملعون سرغنہ ابو جہل نے سیدہ اسماء کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا جس سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ صدیق اکبر کے صاحبزادے عبداللہ بھی بڑی گہری سوجھ بوجھ والے ذہین نوجوان تھے۔ انہیں بھی راہ ہجرت کے عظیم المرتبت مسافروں کے ٹھکانے کا بخوبی علم تھا کہ وہ 3 راتوں سے غار ثور کی تاریکی میں روپوش ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر شب غار میں ان برگزیدہ ہستیوں کی معیت میں گزارتے اور سحر ہونے سے پہلے ہی قریش مکہ کے ساتھ یوں صبح کرتے کہ گویا رات کو وہ مکہ ہی میں تھے۔ پھر سارا دن قریش کی باتیں سنتے، ان کے ناپاک ارادوں کے بارے میں جو بات بھی ملی پتہ لگتی اسے ذہن نشین کر لیتے، اور جب شام گہری ہو جاتی تو خاموشی سے جا کر غار کے پناہ گزینوں کو ساری تفصیل سے آگاہ کر دیتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو یہ خبر سنائی کہ مجھے مکہ چھوڑنے اور سفر کرنے کی اجازت مل چکی ہے تو صدیق اکبر نے فرط محبت سے بے قرار ہو کر سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا اس سفر میں مجھے بھی آپ کے ہمراہی کا سعادت نصیب ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر، تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے تو سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ 2 عمدہ اونٹنیاں سفر کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے، مگر سخت ناموافق فضا، جان لیوا حالات اور انتہائی شدید ضرورت کے اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں سواری ضرور لوں گا مگر قیمت ادا کر کے لوں گا، مفت میں نہیں۔ یہ اونٹنی قصوہ کے نام سے معروف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اونٹنی کہلائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے 800 درہم میں خریدا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 800 درہم میں میری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے یہ سبق اجاگر ہوتا ہے کہ دوستی اور تعلقات اپنی جگہ، مگر انسان کو ہر ممکن حد تک دوسرے ساتھی پر اپنا بوجھ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان دونوں اونٹنیوں کو مناسب تیاری کے بعد مکہ ہی کے ایک شخص عبداللہ بن اریقط لیثی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے یہ پہلے ہی طے پا چکا تھا کہ وہ 3 روز بعد جب کفار تھک ہار کر ٹھنڈے پڑ جائیں گے، یہ دونوں اونٹنیاں لے کر غار ثور کے قریب پہنچ جائے گا۔ وہ اگرچہ کافر تھا مگر بات کا پکا تھا اور صحرائی و بیابانی راستوں کا ماہر تھا۔ اس سے اجرت پر یہ معاملہ طے ہوا کہ وہ مدینے پہنچنے تک ان مسافروں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور بہت گھوم گھما کر غیر معروف راستوں سے انہیں مدینے پہنچا دیا۔ جرأت و ہمت کی یہ داستان تو صدیق اکبر کے افراد خانہ کی ہے۔ اب ان کی بکریاں چرانے والے غلام عامر بن فہیرہ کا روشن کردار بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سارا دن بکریاں چراتے اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد بکریاں لے کر ان بزرگوں کی خدمت میں پہنچ جاتے تاکہ یہ آسودہ ہو کر دودھ پی لیں، دیگر اشیاء ضروریات بھی ان کو پہنچا دیتے اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہی بکریاں ہانک کر مکہ کی طرف چل دیتے۔ قیام غار کی 3 راتوں میں انہوں نے مسلسل یہی خدمت انجام دی۔ اس کے علاوہ یہ روانگی اور واپسی کے سفر میں ایک نہایت سمجھداری کا کام یہ کرتے تھے کہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر کے نشانات قدم کے اوپر چلاتے تاکہ ان کی آمد کے آثار مٹ جائیں۔